السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، حدیث نمبر 11 ہم پڑھیں گے۔ 10 حدیث 9th میں پڑھی تھی، اب 11 سے لے کر 20 تک حدیث ہم 10th میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، عماد کہتے ہیں ستون کو۔ ومن اقامہا، جس نے اسے قائم کیا، اقام الدین، اس نے گویا دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا، جس نے اس کو ڈھا دیا، منہدم کرنا اردو کا لفظ ہے، گرانا کسی چیز کو۔ فقد ہدم الدین، گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تشریح میں پہلی جو 2 لائنیں ہیں، آپ بیٹا اس کی ہیڈنگ بنائیں گے، نماز کی اہمیت، یہ بھی بنا سکتے ہیں، اور نماز کا ستون یہ بھی بنا سکتے ہیں، دونوں طرح آپ اس کی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ یہ پہلی 2 لائنیں، جہاں تک پہلا ریڈ نشان ہے نا، وہاں تک اس کی ہیڈنگ ہے کہ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے ستون کو قائم رکھا، گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے، اور یہ شارٹ کویسچن کا آنسر بھی ہے۔ سوال یہ ہے بیٹا کہ دین اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے، تو اس کا یہ جواب ہو جائے گا 2 لائنیں جہاں تک پہلا ریڈ نشان ہے، اور پہلی ہیڈنگ بھی یہاں تک ہوگی۔ اس کے بعد ہے بیٹا دوسری ہیڈنگ، ایمان کا امتحان، جو دوسرا ریڈ نشان نظر آ رہا ہے وہاں تک ہوگی، صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ ہیڈنگ میں پڑھ رہا ہوں، ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے، مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ نماز اور فلاح کا لفظ آپ MCQs کے طور پر بھی ہائی لائٹ کر لیں گے، اور اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، سچا ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اب ہم میں سے بیٹا مطلب اس کا یہ ہر بندہ کہتا ہے نا کہ میں مسلمان ہوں، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ تو 5 مرتبہ دن میں انسان کے مسلمان ہونے کا امتحان آتا ہے جب مؤذن لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو اب جو شخص اللہ کی اس پکار پر لبیک کہتے ہیں، مطلب اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ وہ اپنا ایمان میں سچے ہیں، وہ اپنے آپ کو سچا مسلمان پروف کر رہے ہیں۔ تو اس طرح انسان کی ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ زبانی کلامی کہنا وربل اور بات ہوتی ہے، اور اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ میں مومن اور مسلمان ہوں، تو وہ اپنے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ، جو آخری لائن ہے اس کی ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ، یہ آخر تک کہ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے۔ جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے، مطلب نماز چھوڑنے سے کمزور ہو جاتا ہے، نماز میں اللہ سے باتیں کرنا ہے، جیسے بندہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتا ہے کسی سے، تو نماز میں ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک لنک، بڑا سٹرونگ لنک ہوتا ہے بندے کا نماز کے ذریعے۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں، تاکہ ہم بھی دین کو قائم کرنے والے ہوں۔ اب اس میں ایک شارٹ کویسچن یہ ہے کہ وہ آخری جو آپ کی ہیڈنگ ہے اللہ تعالی تعلق اور رابطہ، اس میں شارٹ کویسچن یہ ہے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جو اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان تعلق اور رابطے کا ذریعہ ہے، تو وہ نماز ہے۔ اس کا آنسر یہی آپ لکھ دیں گے آخری لائن۔ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ مؤذن جو شخص نماز کی طرف بلاتا ہے اس کو مؤذن کہتے ہیں۔ اذان وہ مخصوص کلمات جن کے ذریعے نماز کی طرف بلایا جاتا ہے اس کو اذان کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے شارٹ کویسچن اس میں آ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ترجمہ اور تشریح ہے حدیث نمبر 11 کی، اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں گے، اور مزید اگر اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں، جیسے 1-2 دفعہ بورڈ میں شارٹ کویسچن آ چکا ہے کہ نماز کی اہمیت پر 4 جملے لکھیں، تو آپ ٹپس نوٹس دیکھیں گے، اس میں تھوڑا سا بیٹا اور بھی ایکسپلین کیا، کچھ قرآن کی آیات بھی کوٹیشن کے طور پر لکھی گئی ہیں، جیسے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو یہ اہمیت میں بھی آ سکتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اس طرح کی احادیث یا قرآنی آیات کی جو کوٹیشن ہے وہ اس کی اہمیت پر 4 جملے کوئی بھی لکھے جا سکتے ہیں، وہ کپس نوٹ سے آپ لازمی دیکھیں گے، اور تقریباً شارٹ کویسچن بھی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ سارے کپس نوٹس میں مینشن ہے، آخر میں بتائے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔